سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور اللہ ہی کے لیے ہے پیارے پیارے نام فَادْعُوهُ بِهَا سو اسی کو پکارو ان ناموں کے ساتھ وَذَرُوا الَّذِينَ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت جلد ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کے کیے ہوئے کاموں کا اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کے اس طبقے کا تذکرہ کیا کہ جو جانوروں سے بھی بدترین ہے، گمراہی میں، بے وفائی میں اور اللہ سے دور ہونے میں۔ ایک جانور بھی اپنے مالک کا کھا کر اس سے وفا کرتا ہے، تو انسان جو اللہ کا کھا کر اللہ کی فضا میں سانس لے کر جو انسان اور جن اللہ سے وفادار نہیں، گویا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اب اس حالت سے انسان بچ کیسے سکتا ہے؟ یعنی یہ حالت نہ ہو، جانوروں جیسا انسان نہ بنے، ان سے بدتر نہ بنے، اس سے بچنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ عطا کیا کہ قرآن کریم اللہ کا پاک کلام کیسی بہترین کلام ہے، کیسا بہترین ایک راستہ ہے ہدایت کا کہ ایک طرف تو یہ واضح کر دیا کہ یہ جو راستہ ہے یہ سخت گمراہی کا راستہ ہے، صرف اتنا کہہ کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ گمراہی کے راستے سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا، بچنا کیسے۔ چنانچہ وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو پیارے پیارے ناموں کے ساتھ یاد کیا جائے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللہ ہی کے لیے خاص ہے پیارے نام۔ اسماء اسم کی جمع، حسنہ اچھے خوبصورت پیارے پیارے نام۔ ترمذی شریف میں حدیث اللہ کے محبوب جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 پیارے پیارے نام ایسے ہیں کہ من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ 99 نام وہ ہیں جن کے یاد کرنے پر انسان جنتی بن جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نام ہی 99 ہے، کیونکہ جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے
اللہ کی صفات بھی لامحدود ہے۔ تو جیسے ذات و صفات لامحدود ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نام بھی لامحدود ہے۔ اس لیے یہ وہ 99 نام ہیں جو عام طور پہ قرآن کریم کے شروع میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو یاد کرنے سے انسان جنتی بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیارے ناموں کا تذکرہ کر کے فرمایا فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو انہی پیارے ناموں سے پکارا جائے۔ پکارنے کے دو مطلب علماء نے لکھے، ایک مطلب یہ کہ ذکر کیا جائے، یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور وہ بھی انہی پیارے ناموں سے جو اس نے خود بتائے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے طرف سے کوئی نام نہیں دے سکتے۔ ہم کہیں کہ جی اللہ کو ہم اپنی طرف سے کوئی نام دے کر اس سے پکاریں، یہ غلط ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے انہی اسماء کو لیا جائے گا جو اسماء اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائے یا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں بتائے۔ مثلاً علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کریم تو کہہ سکتے ہیں، یا کریم اس نام سے پکار سکتے ہیں، اس نام سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں یا کریم کے ساتھ، لیکن سخی نہیں کہہ سکتے۔ سخی نام رکھنا یہ ہمارا اپنی طرف سے ہوگا، معنی کریم کا بھی وہی ہے، سخی کا بھی وہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یا نور تو کہہ سکتے ہیں، نور اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ نور کس کو کہتے ہیں؟ جو روشن ہوتا ہے۔ اب روشن اور سفید، سفید اور روشن میں فرق نہیں ہے۔ ابیض جس کا معنی سفید ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا ابیض، اے سفید، اے گورے چٹے، نہیں، بلکہ اللہ کا نام لیں گے تو یا نور، اے نور کہہ کے اللہ کا نام لیں گے۔ تو اسی طرح کسی بھی صفت کے اندر انسان ایسا نام نہیں لے سکتا جو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا رکھا گیا ہو، وہی نام لے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنا بتایا۔ تو ایک معنی تو فدعوہ بہا کا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو اللہ کے نام سے یاد کرو یا رحمان کے نام سے یاد کرو۔ عرب کے لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کچھ لوگ کہ ہمیں کہتا ہے ایک خدا کو پکار، خود کبھی یا اللہ کہتا ہے کبھی یا رحمان کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ بھائی اللہ بھی اللہ کا نام ہے، رحمان بھی اللہ کا نام ہے، اور بھی صفاتی نام ہے۔ تو کسی بھی نام سے اللہ کو یاد کیا جائے وہ ایک ہی اللہ مراد ہے، اس سے توحید میں خلل نہیں آتا۔ اور فدعوہ بہا کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اپنے لیے سوال کرنا ہو، مدد مانگنی ہو، تو پھر بھی صرف کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنی۔ اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ جیسا کہ عرب کے لوگوں نے اللہ کی مؤنث لات بنا کر بت کا نام رکھا ہوا تھا، یہ بات انتہائی بے ادبی اور انتہائی گستاخی ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ کا ذکر بھی کیا جائے اور انہی ناموں سے اللہ کو مدد کے لیے پکارا بھی جائے، اللہ ہی سے سوال کیا جائے، اس کے علاوہ کسی سے سوال نہ کیا جائے۔ اور فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو انہی پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکارا کرو، انہی پیارے ناموں سے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ اور فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان سے کوئی تعلق نہ رکھے۔
اللہ کے ناموں میں ٹیڑھے راستے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ الحاد یلحدون، الحاد کہتے ہیں ایک سائڈ پہ ہو کر ٹیڑھے راستے کو اختیار کر۔ قبر کو بھی لحد اس لیے کہتے ہیں کہ لحد سیدھی زمین میں نہیں بلکہ سائڈ میں ہوتی۔ ہمارے یہاں جو قبر بنائی جاتی ہے یہ شق ہے، لحد نہیں۔ لحد کہتے ہیں زمین کی کھدائی کر کے اندر پھر جیسے ہم الماری بناتے ہیں اس طرح اندر سائڈ پہ قبر بنائی جائے، تو چونکہ وہ بھی سائڈ پہ ہوتی ہے اس لیے اس کو لحد کہا جاتا ہے۔ تو الحاد کا معنی سیدھے راستے کو چھوڑ کر جو سائڈ کے راستے ہیں، ٹیڑھے راستے ہیں، غلط راستے ہیں، ان کو اختیار کر۔ ایسا راستہ اختیار کرنے والے کو ملحد کہا جاتا ہے۔ آج کل الحاد اور ملحد ان کا بڑا ہی چرچا ہے، دین کے کاموں میں، مسائل میں، بالخصوص جو تشریح قرآن و سنت کی ہے، جو علماء سمجھے ہیں، اس کو چھوڑ کر کوئی نیا فتنہ اٹھتا ہے، ایک نئی پھل جڑی چھوڑ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی جو میں سمجھا ہوں یہ 1400 سال میں کوئی سمجھا ہی نہیں۔ جو بندہ یہ بات، یہ دعویٰ کرتا ہے تو سمجھ جائے کہ یہ سب سے بڑا ملحد ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بچے، کیونکہ قرآن و سنت کی جو تشریحات امت نے محنت کر کر کے تیار کی ہے وہ آج کا جاہل سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کسی عالم کے سمجھانے کے بغیر، کسی اللہ والے کی مجلس کے بغیر انسان کتابیں پڑھ کے کہے کہ جی میں وہ سمجھ گیا ہوں جو کوئی نہیں سمجھا، یہ ملحد ہے، الحاد والا ہے۔ اللہ ایسے فتنوں سے ہمیں بچائے۔ اللہ کے ناموں میں الحاد یہ ہے کہ اللہ کے نام کسی اور کے رکھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ ذاتی نام ہیں، کچھ صفاتی نام ہیں۔ صفاتی نام تو کسی اور کی صفت میں بھی آ سکتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کا نام علی بھی ہے، صفاتی نام ہے، تو بندوں کا نام بھی علی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا نام کریم بھی ہے، صفاتی نام ہے، بندوں کا نام بھی کریم ہو سکتا ہے۔ رؤوف اللہ تعالیٰ کا نام صفاتی نام ہے، رحیم اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یہی دو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیان کیے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ لیکن کچھ نام اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہیں، جو ذاتی نام ہے وہ کسی اور کے نہیں رکھے جا سکتے۔ اللہ رحمان، سبحان، غفار، قہار، شکور، یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہے۔ اب کسی کو رحمان کہنا، کسی کو سبحان کہنا یہ غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہے، یہ کسی بندے کے نام نہیں ہو سکتے، یہ الحاد بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی نام اپنے پاس سے رکھ لینا، جس کی مثالیں پہلے میں نے ذکر کی، کہ ہم اپنی طرف سے کوئی اللہ کا نام رکھیں، یہ بھی اللہ کے ناموں کے اندر الحاد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام اس کی مؤنث بنانا، جیسا کہ عرب کے لوگ مؤنث بنا لیتے تھے اور مؤنث بنا کے بتوں کا نام اس کے نام پہ رکھ دیتے، تو یہ بھی اللہ کے ناموں کے اندر الحاد ہے۔ لہذا فرمایا جو لوگ اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں آپ ان سے الگ تھلگ رہیں، ان کو چھوڑ دیں، ان سے کوئی آپ رشتہ نہ بنائیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ جانے اور ان کا رب جانے۔ وہ ہوگا کیا؟ فرمایا جو یہ کالے کرتوت کرتے ہیں، سیاہ کارنامے کرتے ہیں، ما کانوا یعملون، جو ان کے عمل ہے
سیجزون، بہت جلد یہ اپنی بدعملیوں کا بدلہ بھگتیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نام یاد کرنے چاہیے اور مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات میں ملتا ہے، آپ دعا یوں کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا سمیت لک بہ نفسک، اے اللہ میں ہر اس نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کا خود رکھا ہے، او علمتہ فی کتابک، یا تو نے او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے کسی کتاب میں اپنا نام اتارا ہے، او علمتہ احدا من عبادک، یا اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو تو نے کوئی نام سکھایا ہے، اب استأثرت بہ فی علم الغیب، یا اپنے علم غیب میں اپنا کوئی نام تو نے چھپا کے رکھا ہے، میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو ایسی مناجات ہم بھی اللہ تعالیٰ کی کریں، اللہ کے مختلف ناموں کو، پیارے پیارے ناموں کو لے کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے اللہ کا ایک ایسا اسم اعظم ہے، اس اسم اعظم کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو فرمایا کہ مفہوم حدیث یوں ہے کہ یہ وصیت میری یاد نہیں رکھتی تم لوگ، کہ میری اس وصیت کو یاد رکھو اور اس طرح اللہ سے روزانہ صبح و شام دعا کیا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، میرے ہر معاملے میں اصلاح کر دے، ہر حالت کو ٹھیک کر دے اور مجھے آگ چپکنے کی مقدار بھی میرے حوالے نہ کر بلکہ خود میری حالت کو سنبھال۔ کیسی پیاری دعا جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو سکھائی، ہم بھی اس دعا کا اہتمام کیا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے ناموں کو یاد کر کے اپنی ذات کا ذکر اور اپنی ذات سے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا، طلبہ عزیز طالبات عزیزات نے جو پڑھائی کی، جو میرے ان احباب نے اعمال کیے، اللہ ہر ایک کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھائی بہنیں تیرے گھر میں حج کے لیے پہنچے، اللہ تیرے بلانے سے پہنچے، اللہ سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ ہم سب کا با ادب سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا جو ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے اور سامعین درس میں سے
جس کے جو اعزاء و اقارب رشتہ دار